الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی نیک عمل اللہ کی ادا سے ہمیں توفیق ہوتا ہے، یا تو اس کے اوپر قرآن کی، اللہ کے کلام کی مہر ہوتی ہے یا سرکار کے فرمان کی مہر ہوتی ہے۔ ہم بغیر تصدیق اور بغیر تحقیق کے الحمدللہ کوئی عمل کرتے ہی نہیں، اور یہ عقیدہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ آج سے 1400 سال پیچھے اس عقیدے کے اوپر تمام اولیاء، تمام صالحین، تمام تابعین، تابعی، صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عاشق رسول کی اور سرکار علیہ السلام کی حدیث، سرکار نے یہ بھی مسئلہ حل فرما دیا، فرمایا کہ یہ نہیں کہ میرے روزے پر آ کر درود پڑھو تو تمہارا درود چلا جائے گا، میں تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اچھا، اپنی آواز کو کسی دوسرے تک پہنچانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں یہاں سے بول رہا ہوں، مائک کے ذریعے میری آواز اتنی اونچی ہے کہ آپ تک آواز آسانی سے پہنچ رہی ہے، یا پھر آپ کا جو اعلیٰ سماعت ہے یہ اتنا تیز ہے کہ کوئی دور سے بھی آہستہ آواز میں بات کرے تو آپ کی جو ہے وہ اعلیٰ سماعت جو ہے، آپ کی سماعت جو ہے اس آواز کو سن لیتی ہے۔ متکلم کی قوت گویائی یا پھر سامع کی قوت سماعت، یہ دو چیزیں ہیں اپنی آواز کسی دوسرے تک پہنچانے یا سننے کے لیے۔ اب بلا تشبیہ و تمثیل ہماری آوازیں تو اتنی اونچی نہیں ہیں کہ ہماری آوازیں یہاں سے ہزاروں میل دور مدینہ منورہ میں سرکار تک پہنچے، بلکہ حضور علیہ السلام کی جو اعلیٰ سماعت ہے، قوت سماعت ہے، وہ اتنی بلند و اعلیٰ ہے کہ سرکار کا امتی جہاں بھی سرکار کو پکارے، سرکار علیہ السلام اپنے امتی کی فریاد کو سنتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی قوت سماعت نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے چچا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر تقدیر کا قلم چلایا، لوح محفوظ پر تقدیر کا قلم چلایا، اس قلم کے چلنے کی آواز کو میں اپنی ماں کے شکوے اطہر میں سنا کرتا تھا۔ لوح محفوظ پر چلی قلم، اس قلم کی آواز کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سن رہے ہیں؟ اپنی ماں کے شکوے اطہر میں۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سورج اور چاند نے سجدہ کیا، ان کے سجدہ کرنے کی آواز کو میں اپنی ماں کے شکوے اطہر میں سنا کرتا تھا۔ او کما قال علیہ السلام، جو نبی دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے اور چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو اور لوح محفوظ پر چلنے والی تقدیر کی قلم کی آواز کو اپنی ماں کے شکوے اطہر میں سن سکتے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہی نبی دنیا میں پیدا ہونے کے بعد امت خضرہ میں تشریف فرما ہو کر